کافر، اخنس بن شریک جیسا کافر، ابو جہل جیسا کافر، اور سنو کتنے کتنے بڑے کافر، ایسے ایسے بڑے کافر جب تک ایمان نہ لائے تھے ابو سفیان جیسے. یہ لوگ جو سرے سے اسلام کی مخالفت کرتے تھے، لیکن کرتے کیا ہے؟ سیرت ابن ہشام میں ہے، رات کے آخری پہر جب حضور مسجد میں آ کے قرآن پڑھتے تھے تو یہ اندھیرے میں چھپ کے بیٹھ کے حضور کا قرآن سنتے. ایک دن ہوا کیا کہ تینوں نے قرآن سنا اور سن کے باہر نکلنے لگے، دروازے پہ تینوں اکٹھے ہو گئے. وہ اسے دیکھے، وہ اسے دیکھے، وہ اسے دیکھے. او بھائی تو تو بہت بڑا کافر ہے، تو تو محمد کا بڑا مخالف ہے، تو بھی یہاں، تو بھی یہاں، تو بھی یہاں، سارے یہاں کیسے؟ وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو، سارا دن تو تم محمد کی مخالفتیں کرتے ہو، رات کو چپ چپ کے قرآن سنتے ہو. وہ کہنے لگے آج کے بعد نہیں آئیں گے، طے ہو گیا، وعدے ہو گئے. ایک دن گزرا، اگلے دن پھر تینوں ہی چپ کے آئے بیٹھے. جب حضور نے تلاوت قرآن ختم کی، دروازے پہ پہنچے تو پھر تینوں اکٹھے گئے. پھر تینوں کو، بھائی تم پھر سارے یہاں پہ ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ سارا دن محمد کی مخالفت کرتے ہو اور اب یہاں آ کے کھڑے ہو. کہا اب سے وعدہ ہو گیا، کوئی بھی نہیں آئے گا. 3 سے 4 روز گزرے، پھر دیکھا تو پھر تینوں اسی دروازے پہ اکٹھے تھے. وہ کہنے لگے باتیں ساری چھوڑو. ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے، مخالفتیں اپنی جگہ، سرداریوں کے چکر اپنی جگہ، ان باتوں کو چھوڑو. بات سچی یہ ہے، نہ وہ محمد جیسا کوئی سونا ہے، نہ اس کو کرنے والے کلام جیسا. یہ ہماری خوش قسمتی، ہم حضور کے امتی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی بنے اور رب کا کلام ہماری طرف، ہمارے محبوب کی طرف اتر اور ہم تک آیا.